بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، زمانہ قدیم میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جبکہ ان کا اصل نام کچھ اور ہوتا تھا۔ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے یہاں پرورش پائی، وہ رمسیس ثانی تھا۔ یہ فرعون نہایت سرکش، ظالم اور متکبر آدمی تھا۔ جو شخص بھی اس کی نافرمانی کرتا، وہ اس کو دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور نہایت ذہین بیٹی بھی تھی، جس کا نام کتب تاریخ میں اسکوڈیا یا اسکوٹیا لکھا گیا ہے۔ تاریخ مصر شہزادی کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم سوالات پیش کرتی ہے۔ شہزادی اسکوٹیا کا حضرت موسیٰ سے کیا تعلق تھا؟ شہزادی اسکوٹیا کو اس کے باپ نے کس جرم کی بنا پر ملک بدر کر دیا؟ شہزادی اسکوٹیا نے ایسا کیا ناقابل یقین عمل کیا کہ اس کا نام آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے؟ غلاموں نے شاہی محل میں شہزادی کی جاسوسی کیوں کی؟ شہزادی کی دردناک موت کیسے واقع ہوئی؟ ان سوالات کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی بعید کی تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ طبیبوں نے اس کی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا۔ فرعون کو اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ یاد رہے کہ یہ اس کی لے پالک بیٹی تھی۔ ایک دن ایک روحانی پیشوا نے فرعون کو بتایا کہ تمہاری بیٹی کی بیماری کا علاج بنی اسرائیل کے ایک بچے کی رال میں ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد حضرت موسیٰ ایک صندوق میں تیرتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچے۔ شہزادی اسکوٹیا ہی نے سب سے پہلے یہ صندوق پانی میں تیرتا ہوا دیکھا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنے محل میں پالنا شروع کیا تو ایک دن اسے خیال آیا کہ اس بچے کی رال اپنی بیٹی کے منہ میں ڈال کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے اس کی بیماری رفع ہو جائے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ کی رال شہزادی کے منہ میں ڈال دی۔ قدرت کا معجزہ ہوا اور شہزادی اسکوٹیا تندرست ہو گئی۔ تاریخ مصر کی قدیم کتب میں لکھا گیا ہے کہ شہزادی اسکوٹیا کو محبت کرنے کے جرم میں شاہی محل سے نکال کر مصر سے دربدر کر دیا گیا۔ یہ شہزادی جو اس وقت دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی تھی، اپنے محل میں ایک بدصورت غلام ایلڈوئس کو پسند کرنے لگی، جس کے نتیجے میں اس کے قریب ہوتی چلی گئی اور بالآخر اس غلام کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو گئی۔ شہزادی نے اس غلام کو نہ صرف ذاتی معاملات بلکہ حکومتی معاملات میں بھی دخل دینے کی کھلی اجازت دے دی۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر محل کے لوگوں اور دیگر غلاموں کو بھی شک ہونے لگا کہ شہزادی اور ایلڈوئس کے درمیان کچھ تو غلط معاملہ چل رہا ہے۔ ایک دن سب غلام جمع ہوئے اور انہوں نے شہزادی اور اس کے محبوب غلام کی جاسوسی کرنے اور اصل بات تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس جاسوسی کے دوران انہوں نے شہزادی اور غلام کو تنہائی میں قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا اور سارا ماجرا فرعون کے گوش گزار کر دیا۔ فرعون اپنی لاڈلی بیٹی کے عشق اور تنہائی کی داستان سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اسی وقت دربار میں طلب کر لیا۔ شہزادی اسکوٹیا نے ایلڈوئس کی محبت کا اقرار کر لیا اور اس سے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے اس کا انکار سن کر ایلڈوئس کو جیل میں بند کر دیا اور شہزادی کو ملک بدر کر دینے کا حکم دے دیا۔ ایلڈوئس کو کچھ عرصہ بعد فرعون کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ جب یہ شہزادی مصر سے روانہ ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی مصر کی عظیم سلطنت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بنی اسرائیل کی شورش اور فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا بتائی جاتی ہے۔ اسی دور میں ایتھوپیا کے جنگجوؤں کی مصر پر یلغار نے
مصر کی رہی سہی طاقت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ مصر سے نکل کر شہزادی اسکوٹیا اسپین میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہاں سے بھی روانہ ہو گئی۔ شہزادی کے پاس اس وقت بھی بہت سارا سونا، ہیرے جواہرات اور دولت موجود تھی۔ اس دولت کے علاوہ بہت سے جانسار لوگ بھی اس کے ہم رکاب تھے۔ سفر کی منزلیں طے کرتی ہوئی شہزادی ایک جزیرے پر پہنچی۔ یہ وہی جزیرہ ہے جسے اب ہم اسکاٹ لینڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ تمام واقعات منوعن آئرلینڈ کی ایک قدیم تاریخی کتاب بک آف لینسٹر میں درج ہیں۔ کہا جاتا ہے جب یہ شہزادی یہاں پہنچی تو مقامی لوگوں نے شہزادی کو ناپسند کرتے ہوئے اس کی کھلی مخالفت کرنا شروع کر دی، لیکن شہزادی کے جانسار ساتھی سخت جنگجو تھے اور جدید اسلحہ بھی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے آسانی کے ساتھ مقامی لوگوں کو شکست دے کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور وہاں کے تمام وسائل پر بھی قبضہ کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی تمام کالونیوں پر قبضہ جما لیا تو اس جگہ کا نام اپنی ملکہ اسکوٹیا کے نام پر اسکاٹ لینڈ رکھ دیا۔ شہزادی مصر سے روانہ ہوتے وقت ایک مقدس پتھر بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس پتھر کو سٹون آف ویسٹرننگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر نئے بادشاہ کی رسم تاج پوشی اسی پتھر پر بٹھا کر کی جاتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں حکومت کے قیام کے کئی سال بعد وہاں کے مقامی باشندوں نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اس بغاوت کا سر کچلنے کے لیے موجودہ ملکہ اسکوٹیا بذات خود میدان جنگ میں اتری۔ شہزادی کی قسمت نے یہاں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اگرچہ اس کی فوج یہ جنگ جیت گئی، مگر دوران جنگ ملکہ اسکوٹیا خود کسی نامعلوم تیر کا نشانہ بن گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سب اللہ کریم کے وہ معجزے ہیں جو وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ وہی حضرت موسیٰ ہے جو فرعون کے لیے موت کا پیغام لائے اور اس کی بیٹی کے لیے زندگی کی نوید بن کر پہنچے۔ اللہ کریم ہمیں گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔